انہیں گھرستی کا کوئی تجربہ نہیں اور وہ بدذات نوکر الٹی پٹیاں پڑھاتے رہتے. غضب خدا کا. ابھی جو میں باورچی خانے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں, اتنی بڑی دیگ چڑھی ہوئی ہے چولہے پر پیرینی کی. پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں جن اداکاروں کے جانے سے پیدا ہو جانے والا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا, ان میں ایک نام عذرا شیروانی کا بھی ہے. 35 سالوں پر محیط کریئر میں انہوں نے ایسی زبردست اداکاری کی کہ معاون کرداروں کے لیے ہر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی پہلی ترجیح بن گئی. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک قریب ہر معروف ڈرامہ سیریل کا حصہ ہوتی تھی. آپا بیگم, غازی آپا, فضیلت, مائی زینا, کتنے ہی کردار ہیں جو عذرا شیروانی کی شناخت بنے. وہ ملک کے ہر گھر میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھی. ان کا شمار ان فنکاروں میں ہونے لگا تھا جنہیں پاکستانی لاشعوری طور پر اپنے گھر کا فرد ہی سمجھنے لگے تھے. کسی فنکار کے لیے اس سے بڑھ کر کامیابی شاید اور کچھ نہیں ہو سکتی. وہ پاکستان میں اداکاری کی اکیڈمی سمجھی جاتی تھی. ان کی اداکاری ایک طرف اور وقار دوسری طرف. عذرا شیروانی نے کئی دہائیاں فن کی خدمت کی چکا چوند کا حصہ رہی, مگر اپنے کردار پر کوئی آنچ نہ آنے دی. وہ حقیقت میں اس ملک کا اثاثہ تھی, مگر افسوس کہ زندگی کے آخری ایام اپنے مداحوں سے بہت دور گزارے اور مرتے وقت وطن عزیز کی مٹی بھی نصیب نہ ہو سکی. ارے بھیا ٹھیک سے دیکھ لو, کہیں ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی ہماری. کمال کرتی ہیں آپ, اگر ٹوٹ گئی ہوتی تو باہر پھینک دیتا. ارے تمہیں ہڈیاں کیسے نظر آ گئی؟ آپ کو نہیں پتا. خیر آپ کو کیسے پتا؟ کیا زویا نے بھی ایسی مشین لگوا لی؟ عذرا شیروانی 1940 کو بھارت کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئی. پاکستان قائم ہوا تو ان کا کنبہ پاکستان چلا آیا اور راولپنڈی میں مقیم ہو گیا. اسی شہر میں انہوں نے ریڈیو سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا. اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی. ریڈیو ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا تھا جہاں ان کی کئی برسوں تک تربیت ہوئی. جب ملک میں ٹیلی ویژن شروع ہوا تو ریڈیو کی کئی آوازیں ایک کے بعد ایک ٹیلی ویژن پر جا کر چہرے بنتی گئیں اور انہی میں سے ایک آواز عذرا شیروانی کی تھی. عذرا کو ٹی وی پر چہرہ دینے کا سہرا ٹی وی ڈائریکٹر شہزاد خلیل کے سر ہے. شہزاد نے ہی عذرا کو بیچ جمالو اور پلیٹ فارم جیسے ڈراموں کی کچھ قسطوں میں اپنا آپ منوانے کا موقع دیا اور عذرا اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہی. عذرا کو پہچان ملنا 70 کی دہائی کے آغاز میں میرا نام منگو اور انکل عرفی جیسے ڈراموں سے شروع ہوئی. میرا نام منگو بھکاریوں سے متعلق ایک کہانی پر مبنی ڈرامہ تھا جس میں عذرا نے مائی جینا کا منفی کردار حیران کن حد تک نیچرل اداکاری کے ساتھ نبھایا. اسی دور میں حسینہ معین کا لکھا ہوا یادگار مزاحیہ کھیل انکل عرفی نشر ہوا کرتا تھا. اسی ڈرامے میں عذرا انکل عرفی یعنی شکیل کی بہن غازی آپا کے دلچسپ کردار میں رنگ بکھیر رہی تھی. یہ زندگی سے بھرپور ایک کریکٹر تھا جو ڈرامے کے ایک اور بھرپور کردار بھائی حسنات یعنی مرحوم اداکار جمشید انصاری سے ہر وقت الجھتا نظر آتا تھا. اس دن افشین نے جو ظفر کی بے عزتی کی تھی اس کے گھر والوں کو پتا چل گیا. وہ لوگ تو آپے سے باہر ہو رہے ہیں اور اس پر تر رہا ہے کہ ظفر یہ کہتا پھر رہا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو افشین کے ساتھ کرے گا, اور افشین نے عذرا کی بات طے کی. عذرا کو اپنے وقت کے بہترین پروڈیوسرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع میسر آیا. ان میں شیریں خان, ظہیر خان, ساحرہ قاسمی, سلطانہ صدیقی, محسن خان اور شہزاد خلیل جیسے پروڈیوسرز نمایاں تھے. اسی طرح وہ وقت کے بہترین رائٹرز کے تخلیق کردہ کرداروں میں جان ڈالتی نظر آئیں. فاطمہ سریا بجیا, انور مقصود اور حسینہ معین کے کرداروں پر وہ بالخصوص بہت جچتی تھی. حسینہ معین کے ڈرامے تنہائیاں میں عذرا کے کردار نے انہیں ہر گھر میں جانا پہچانا چہرہ بنا دیا. وہ سفید ساڑی میں 5 چباتی, مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا کہتی تو آپا بیگم کا کردار جسٹیفائی ہو جاتا. سخت گیر بہن کے کردار کو یوں بھی عذرا سے کچھ مناسبت سے ہو گئی تھی. تنہائیاں میں آپا کے اس کردار نے ان پر چھاپ بہت گہری کر دی. تنہائیاں کا شمار ملک کی تاریخ کے سب سے کامیاب اور یادگار ڈراموں میں ہوتا ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شہزاد خلیل کی ڈائریکشن میں کاسٹ کا ہر اداکار اس ڈرامے کی بدولت امر ہو گیا تھا اور عذرا بھی انہی کرداروں میں شامل ہیں. میں اس معاملے کی تہ تک جا کر رہوں گی. ارے غضب خدا کے, ایک سموچہ آدمی کو اٹھا کے پنجرے میں ڈال دیا, اوپر سے تالا لگا دیا, کوئی قبول نہیں رہا. یہ حرکت کس کی؟ میم میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے انہیں بند نہیں کیا. تو کیا طوطوں نے اٹھا کے اسے پنجرے میں بند کر دیا؟ حسینہ معین نے تنہائیاں کی کامیابی کے 2 سال بعد ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے لکھا. یہ ڈرامہ بھی سپر ہٹ ثابت ہوا. تنہائیاں میں متعارف ہونے والی مرینا خان اس ڈرامے کے مرکزی کردار میں رنگ بکھیرتی ہوئی ہر کسی کو بہت اچھی لگی. اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ساحرہ قاسمی, راحت قاسمی, بدر خلیل, ساجد حسن, قاضی واجد اور عشرت ہاشمی جیسے ستارے شامل تھے. عذرا شیروانی کو ڈاکٹر زویا یعنی مرینا خان کی آیا فضیلت کا رول ملا. اس رول میں وہ ڈاکٹر زویا کے کردار سے ماں کی طرح شفقت کا مظاہرہ کرتی نظر آئیں. اندر جا کر دیکھیے, اندھیرے کمرے میں ساکت بیٹھی ہیں, مسکرا رہی ہیں. آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا, کانوں سے سنائی نہیں دے رہا. ہم نے بات کی جواب ندارت, ہمیں پہچانا تک نہیں. کمرے میں گلاب کے عطر کی خوشبو بسی ہوئی ہے.
हमें तो लगता है आसिफ का साया है। अजरा शेरवानी के 35 साल करियर की दीगर नुमाया झलकियों में सुरैया बजिया के लिखे हुए ड्रामों में अफशा और घर एक नगर, हसीना मुइन के तहरीर करदा प्ले परछाइयां के अलावा आगही, दूसरी दुनिया, कंवल और खाला खैरा जैसे ड्रामे शामिल हैं। खाला खैरा में मरकजी किरदार यानी खाला खैरा का किरदार अजरा के हिस्से में ही आया था। कराची के कसीरो लिसानी कल्चर की नुमाइंदगी करते इस ड्रामे की कास्ट में काजी वाजिद, मिशी खान, इशरत हाशमी और ज़हीन तायरा जैसे कई अच्छे अदाकार शामिल थे, लेकिन अजरा शेरवानी की अदाकारी वाज़े तौर पर सबसे ज्यादा जानदार थी। इस कॉलोनी में सारे घर एक से हैं। अरे कोई और तो किसी दूसरे के घर में नहीं घुसता। तुम्हारा जब जी चाहता है मुंह उठा के यहाँ लुढ़कते चले आते हो। इंसान से भूल चूक हो जाती। अरे जब से हम आए हैं ये 5वीं बार भूल चूक हुई है। अरे बुलाए मुन्नन मियां को। अजरा शेरवानी की शादी पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर एयर कमोडोर नफीस शेरवानी से हुई। अपने शोहर के तबादलों की वजह से अजरा को मुख्तलिफ शहरों में नकल मकानी करना पड़ती, जिसकी वजह से उनका करियर भी मुतासिर होता रहा। एक बेहतरीन अदाकारा होने के बावजूद अजरा का घर उनकी पहली तरजीह था। जब आखिरकार उनकी फैमिली कराची में सेटल हुई तो अजरा को जमकर अदाकारी करने का मौका मिला। उस वक्त तक उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे और आला तालीम हासिल कर चुके थे। अजरा ने सन 2000 में अदाकारी से रिटायरमेंट ले ली। उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस थी और वो 35 बरस टेलीविजन पर अदाकारी कर चुकी थी। उनका शुमार टेलीविजन के सबसे सीनियर फनकारों में होता था। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, कॉलीग्स और जूनियर्स हर कोई उन्हें इंतहाई एहतराम की निगाह से देखता। अवाम से भी उन्हें बहुत मोहब्बत मिली। अजरा 2005 में अपनी वफात तक अमेरिका में मुकीम अपने बेटे डॉक्टर नजीब के पास रही। उनकी वफात से कुछ अरसा पहले उनके साथी फनकार जमशेद अंसारी उर्फ हसनात भाई और चंद हफ्तों बाद इशरत हाशमी का इस दुनिया से इंतकाल हुआ। अजरा कराची सेंटर के उन मज़ाहिया फनकारों के साथ अंकल उर्फी, तन्हाइयां और धूप किनारे जैसे कई ड्रामों में यादगार मज़ाहिया किरदार निभा चुकी थी। इन तीनों सितारों ने एक साथ काम किया और एक साथ दुनिया से चले गए, लेकिन इनके जाने से पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में जो खला पैदा हुआ वो शायद कभी पूर्ण न हो सकेगा। अल्लाह ताला अजरा शेरवानी की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद किस फनकार की बायोग्राफी, लाइफस्टाइल और दूसरी मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं उस हवाले से कमेंट में जरूर आगाह करें। तुम चाहते हो कि मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊं? खैरियत? अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम अक्षी को यहाँ लेकर आते, ना ये सब कुछ होता। मैं कहती हूँ ये लड़की तुम्हारे काबू की नहीं है। या तो उसे हॉस्टल भेजो, नहीं तो उसे घर वापस भेजो।